السلام علیکم. مجھے ایک بات اور بتا دیں پلیز. وعلیکم وہ السلام. جو فجر کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز چاشت کہتے ہیں، تو وہ سورج نکلنے کی کتنی دیر بعد پڑھ سکتے ہیں ہم؟ ظاہر ہے صبح اٹھتے ہیں تو پھر 20 منٹ تک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ذرا ٹائم بتا دیں. جزاک اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہندوستان چھٹی گزارنے کے بعد ہم دہلی سے جدہ پہنچے ہیں اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے طبیعت ناساز ایسی فلو ہو گیا ہے اور خاصا اہلیہ کو تو بخار بھی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے. البتہ جو چیز میں اس سوال کے جواب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گوگل یہ بتاتا ہے کہ ہمارے چینل کے جو ویورز ہیں وہ 75% ویورز ضرور ہیں لیکن انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے. آپ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں ہماری، سبسکرائب اگر کر لیں گے تو صرف اتنا فرق پڑے گا کہ آپ کی وجہ سے یہ ہماری جو آواز ہے، یہ ہماری جو ویڈیوز ہیں دوسروں تک پہنچنی شروع ہو جائیں گی. جی ہاں، جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں نا کسی چینل کو تو اس کی طاقت اور ہمت بن جاتے ہیں. مجھے امید ہے یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا حصہ بنے گا. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کب ہوتا ہے. میں آپ کو سب سے پہلے تو لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ صالح الفوزان کی محفل میں. بداية صلاة الضحى حفظكم الله وكم هي من ركعة؟ یہ کتنی رکعت ہے اور اس کا وقت کیا ہے؟ بداية صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح. یہاں جب سورج نکل جاتا ہے اور سورج کے اندر گرمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، خاصا اونچے اٹھ جاتا ہے سورج، تو ایسی صورت میں اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. نماز چاشت کا وقت آفتاب کے طلوع ہو جانے پر شروع ہوتا ہے. جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے. نماز چاشت کی جو نماز رکعت ہیں وہ دو کر کے ہیں، 4 اور 4 سے زیادہ بھی ہیں. 12 رکعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس قدر زیادہ چاہتا اتنی پڑھ لیتے تھے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس نے یہ روایت کیا ہے کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ سماعت فرما لیجیے، جسے مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ نماز اوابین میں اس وقت ادا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ کے بچوں کی قدم گرمی کی شدت سے ریت گرم ہونے سے جلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد مسجد قباء آئے یا مسجد قباء میں داخل ہوئے تو لوگ نماز ادا کر رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اوابین اس وقت ادا کرتے ان صلاة الاوابین كانوا يصلونها اذا رمضت الفصال. تو یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1237 پر اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے. نماز اوابین چاشت اور ضحیٰ یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز اوابین شام کو ہوتی ہے، شام کو نہیں ہوتی، یہ صبح ہی کی نماز کا نام ہے. نماز اوابین اس وقت ہے جب گرمی کی شدت سے ریت گرم ہونے کی بنا پر اونٹ کے بچوں کے قدم جلیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز اوابین اس وقت ہے جب گرمی کی شدت سے ریت گرم ہونے کی بنا پر اونٹ کے بچوں کے قدم جلیں. یہاں اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے کہ اس کا صحیح وقت کیا ہے. آپ نے کہا 20 منٹ، اب آپ صبح کو اگر 10 بجے اٹھ رہی ہیں تو 20 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ 7 بجے اٹھ رہی ہیں تو قدرے وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھیں جبکہ سورج کے اندر گرمی پیدا ہو جائے. إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء وكل ما تأخرت. یہاں جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تب تک کی اس کی نماز کا وقت رہتا ہے.
صلاة الأوابين كما في الحديث، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض، يعني حينما يكون هناك حرارة للشمس في آخر الضحى. یہاں اس گرمی کی بات کی جا رہی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. تو شیخ صالح الفوزان یہ فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے، اور 8 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 12 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں یہی وارد ہوا ہے. كل ركعتين بسلام. کل رکعتین بسلام، 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ سلام پھیر لیں تو یہی صلاۃ چاشت کی نماز کا صحیح وقت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ یہی جاننا چاہ رہی تھی. تو میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ دینا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے. تھینک یو سو مچ.